مصباحا وشهيرا وأصلي وأسلم على رسوله المبعوث الذي جعله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن کریم کا ایک وصف، اس کی ایک صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ یہ ذکر والا ہے، اور سورہ صاد کے آغاز میں ہی اس بات کا ذکر بھی کیا گیا اور قسم اٹھا کر یہ بات کہی گئی کہ ذکر والے قرآن کی قسم ہے. ابھی ہم یہاں تک تو نہیں پہنچے کہ کس چیز کے بارے میں قسم اٹھائی جا رہی ہے. ابھی ہم اس بات پر ہیں کہ ذکر کے معنی کتنے ہیں. ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں عرض کیا تھا کہ ذکر کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. اس کی آواز ذرا کم کر لیں، اس کو اتار لیتے ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے. اس حوالے سے ہم نے قرآن کریم کو جب دیکھا تو ہمیں پچھلی اقوام کے حالات نظر آئے. اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے رہنمائی کا سامان نظر آیا، جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یقیناً یہ یاد دہانی ہے. ہم جیسے ہی کتنے انسان اس دنیا میں آئے، ان کو اللہ رب العالمین نے کتابیں دیں، ان کو نصیحت کی، لیکن جب انہوں نے نصیحت کو پس پشت ڈالا، اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. یہ اس حوالے سے بھی نصیحت ہے کہ زندگی کا کوئی معاملہ ہو، یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم خود اس سے دور ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی ذکر کی ہے، اس کے فوراً بعد اللہ کا فرمان ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ رب العالمین نے ہدایت کے اور بغاوت کے دونوں رستوں کو واضح کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے نشاندہی کر دی ہے کہ ہدایت کا رستہ کون سا ہے، اور اس کے ساتھ بغاوت کا رستہ جو لوگ چلانا چاہتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اب جو ہدایت کے رستے پر چلتا ہے وہ ایک مضبوط کڑے کو تھام کر شیطان کے بغاوت والے رستے کا انکار کر دیتا ہے. اور جب وہ اس مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے وہ مضبوط کڑا لا الہ الا اللہ ہے، کیونکہ اللہ کا یہاں پر فرمان ہے فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھے، وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور دنیا کے ہر طاغوت کا، ہر شیطان کا انکار کر دے، کفر کر دے، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. اب وہ مضبوط کڑا، اس کی اللہ رب العالمین نے جو صفت آگے بیان فرمائی، فرمایا لن فصام لہا، دنیا کی کوئی طاقت، کائنات کی کوئی قوت اس کو توڑ نہیں سکتی. اس کڑے کے اندر اتنی مضبوطی ہے کہ ساری دنیا بھی مل جائے تو وہ اسے توڑ نہیں سکتے. لن فصام لہا. اب اہل علم نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا کہ قرآن آپ کے لیے نصیحت کا سامان ہے، آپ نے اسے تھام بھی لیا، لیکن پھر اس کے بعد شیطان انسان کو دور کیوں کر دیتا ہے؟ کیا وجہ بنتی؟ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہمارے دلوں میں آتا ہے کہ شاید میرا کڑا ٹوٹ گیا ہے. اللہ کہتا ہے وہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں، چھوٹنے والا ہو سکتا ہے. بندہ اس کو چھوڑ ضرور دیتا ہے، بندہ اس کڑے سے دور ہو جاتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی؟ بندہ اس کڑے کو، ایک چیز کو پکڑا ہوا ہے، مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے. اب ایک وقت اس پر ایسا آتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے. وہ چیز تو اپنی مضبوطی میں آج بھی بے مثال ہے، وہ آج بھی لازوال ہے. اصل میں ہم اس سے دور ہوئے ہیں. قرآن ہمیں جگہ جگہ پر نصیحت کر کے یاد کرواتا ہے کہ تم اصل میں ہو کیا، تمہارے کندھوں پر اللہ نے ذمہ داری کون سی ڈالی. تو اس لحاظ سے یہ قرآن نصیحت والا ہے، یاد دہانی کرواتا ہے. اور اسی طریقے سے اس قرآن کے نصیحت ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کیا کریں آپس میں،
ایک دوسرے کو نصیحت کیا کریں، آپ مجھے نصیحت کریں، میں آپ کو نصیحت کروں، ہم ایک دوسرے کے ایمان کے محافظ بنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومنوں کی مثال ایک مضبوط عمارت کی سی مثال ہے، اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یوں جکڑ کر بتلایا کہ یوں مضبوط مثال ہے مومنوں کی، جو آپس میں جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے، مضبوطی دیتا ہے۔ جیسے یہ بیم ہیں، یہ پلر ہیں، جیسے یہ پوری بلڈنگ کو مضبوطی دے رہے ہیں، ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کی مثال ہے۔ اور اگر اس جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پورے جسم کے اندر تکلیف آ جاتی ہے۔ یہی کچھ حالات مسلمانوں کے ساتھ ہونے چاہیے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ایمان کے محافظ ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ وہ دوسرے صحابہ کرام کے پاس جاتے اور ان کو جا کر کہتے، آؤ ذرا بیٹھو، اپنے ایمان کی یاد تازہ کریں، اپنا ایمان ایک دوسرے کو بتائیں۔ اسی طریقے سے جب یہ فلسطین کا علاقہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا تو انہوں نے جب وہاں پر تشریف لے کر گئے تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ الگ بیٹھے اور بیٹھ کر کہا، ابو عبیدہ میں آج رات تیرے خیمے کی تلاشی لوں گا۔ اس کی آواز کم کر، زیادہ آواز، آج رات میں تیرے خیمے کی تلاشی لوں گا۔ ابو عبیدہ چلے گئے، انہوں نے ان کے خیمے کی تلاشی لی، پورے خیمے کے اندر سوائے بستر کے اور کچھ نہیں۔ چھت میں ہاتھ مارا تو وہاں ایک پیالہ پڑا مل گیا، اس پیالے کو اٹھایا تو اس میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر یہ دیکھ کر رو پڑے اور ابو عبیدہ بن جراح کو اپنے پاس بلایا اور کہا، ابو عبیدہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم ویسے کے ویسے ہی ہو، ہم بدل گئے۔ اور سیدنا عمر کی اپنی کیفیت اس وقت کیا تھی کہ 17 پیوند کپڑے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بدل گئے ہیں، ہم دنیا داری میں پڑ گئے ہیں، اور تم ہو جو واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جیسے تھے آج بھی ویسے ہی ہو۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کے ایمان کے محافظ بنے ہوئے تھے، ہمیں بھی بننا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے مومن ایک دوسرے میں نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے یہ ان کو آپس میں فائدہ دیتی ہے۔ ہم جو یہ جملہ بول جاتے ہیں کہ جی میں جو ہوں یہ میرا معاملہ ہے، میرے رب کا معاملہ ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی، مان لیا کہ معاملہ بھی ہماری ہی قبر ہے، ہماری قبر میں کسی اور نے نہیں جانا، ہم نے اپنا حساب دینا ہے، لیکن دین ذات تک محدود نہیں رکھتے۔ دین جو ہے نا وہ ذات تک محدود نہیں رکھتے۔ اگر اس دین کو ذات تک محدود رکھنا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر کبھی مکہ نہ آتے، آپ ادھر ہی بیٹھ کر اللہ کی بندگی شروع کر دیتے۔ اور اللہ نے وہاں پر جو اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیتیں نازل کی ہیں وہ جمع کا صیغہ نہیں ہے، وہ واحد کا صیغہ ہے، تم پڑھو اللہ کے نام سے، رب کے نام سے جو پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے آ کر سب کو بتایا، کیونکہ دین ذات تک محدود نہیں ہے، دین پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ یہ ہے قرآن کا نصیحت ہونا۔ قرآن کے نصیحت ہونے کا یہاں پر جو ذکر ہے، ذکر کا ایک معنی جو دوسرا معنی ہے وہ ہوتا ہے عزت اور شرف، عزت والی چیز۔ قسم ہے اس عزت والے قرآن کی، ایک معنی ہے قسم ہے اس نصیحت والے قرآن کی، ایک ہے قسم ہے اس عزت والے قرآن کی۔ اب اس کی عزت کو دیکھنا ہو تو اس کی عزت کو میرا بھائی آپ یوں دیکھیں کہ جبریل ایک فرشتہ ہے، جبریل ایک فرشتہ ہے، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن لے کر آئے تھے، قرآن کے ساتھ تعلق بنا، ان کا مقام اونچا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں اللہ فرق مجھ میں اور تم میں یہ ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہوا تو میں امام الانبیاء بن گیا، سید البشر بن گیا، ساری انسانیت کا سردار۔ نسبت کس کے ساتھ جڑی ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا
وہ مہینہ سارے مہینوں میں سب سے افضل ہو گیا. شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا. حالانکہ وہ بھی عام دن ہیں، اس کے دن بھی 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی جب قرآن کے ساتھ نسبت جوڑی ہے تو آپ دیکھیں اس کی ہر رات میں اللہ جہنم سے بندوں کو آزاد کرتے ہیں. اللہ نے اس کے اندر سارے شیاطین کو جکڑ دیا، رحمت کے سارے دروازے کھلے ہیں، عذاب کے سارے دروازے بند ہیں. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ قرآن جو عزت اور شرف والا ہے یہ جس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جو اس کے ساتھ جڑتا ہے یہ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے. پھر اسی طریقے سے جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو وہ رات ساری دنیا کی ساری زندگی کی راتوں سے افضل ترین رات بن گئی. اللہ نے فرمایا کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اس کے ساتھ اپنی نسبت بنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں. اس کی دوسری مثال یوں سمجھ لیں، یہ آپ کے واش روم بنے ہیں، اس میں بھی اینٹیں لگی ہیں، پتھر بھی لگا ہے، یہاں بھی اینٹیں لگی ہیں. ہم وہاں پر ننگا پاؤں بھی نہیں رکھتے. آپ آج صفیں اٹھا دیں، نیچے سے کارپیٹ اٹھا دیں، عوام پھر بھی نماز ادا کرے گی، سجدہ بھی کرے گی. اس زمین کو چومنے کے لیے لوگ بھی آئیں گے کہ مسجد کی جگہ ہے، اور وہ جگہ جو ہے وہاں پر ہم ننگا پاؤں بھی نہیں رکھ رہے. حالانکہ اینٹ ایک بنانے والا، ایک پتھر لگانے والا ہو سکتا ہے ایک، لیکن جب نسبت بدل گئی تو دیکھیے مقام بھی بدل گیا. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری نسبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. یہ ہے قرآن کا عزت والا ہونا. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی عزت والی چیز ہے. یہ آپ کو عزتوں سے نواز دے گا. وہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم نے جب سے قرآن کو چھوڑا ہے دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے کہ الحمدللہ الذی اعزنا بالاسلام، ساری تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے ہمیں اسلام کی بدولت، قرآن کی بدولت اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا. پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، لوگوں یہ اسلام اور قرآن عزت کا رستہ ہے، اس سے ہٹ کر عزت تلاش کرو گے تو صرف ذلت ملے گی. اب قرآن ہو گیا، 2 معنی ہم نے پڑھ لیے، یہ نصیحت بھی ہے، یہ عزت بھی ہے. اس کا ایک معنی قرآن کی ہی ایک آیت کرتی ہے جو اس کا تیسرا معنی ہے کہ یہ قرآن ایسا قرآن ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، اس کے پہلے رکوع کی آخری آیت، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہیں ایسی کتاب دی ہے کہ جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. یعنی اس میں کہانیاں نہیں ہیں، اس میں تمہارے ہی معاملات کا حل دیا گیا ہے، تمہاری ہی زندگی کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور اس کے بارے میں ایک بات بتا کر بات کو مکمل کرتے ہیں تاکہ ہم کل اگلی آیت کے اوپر جائیں. ایک تابعی تھے احنف بن قیس، تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کی ہو اور اسی پر وہ فوت ہوا ہو. احنف بن قیس، انہوں نے ایک دن قرآن پڑھا تو قرآن کی یہ آیت ان کے سامنے آئی کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی کتاب دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. کہنے لگے رب کی کتاب جھوٹی نہیں ہو سکتی، میں قرآن پڑھوں گا اور اپنا ذکر اس میں تلاش کروں گا. اب قرآن پڑھنا شروع کیا، قوموں کے حالات پڑھے، دیکھا کہ اللہ نے کیسے قوموں کو تباہ و برباد کیا ہے، کیا ان کے ساتھ حالات بیتے ہیں، کیسے انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی. تو کہنے لگے اے اللہ میں اتنا نافرمان نہیں ہوں، یہ میرا ذکر نہیں ہے، میں کافر نہیں ہوں، میں مسلمان. یہ تو کافروں کے ساتھ تیرا معاملہ تھا، میں اتنا نافرمان نہیں ہوا. پھر انہوں نے نیک لوگوں کے اعمال پڑھے کہ اللہ نے کیسے انبیاء کو کامیاب کیا، صالحین کو کامیاب کیا، شہداء کس طرح سے کامیاب ہوئے. تو انہوں نے اللہ سے کہا اللہ یہ تو بڑا اونچا درجہ ہے، اس درجے پر تو میں ہوں نہیں، ادھر کافر ہیں وہ میں ہوں نہیں، اور اونچے والے درجے پر بھی میں نہیں ہوں. اے اللہ میں تو گنہگار بھی ہوں اور ساتھ میں تھوڑی بہت نیکیاں بھی کر لیتا ہوں، اللہ کی کتاب جھوٹی نہیں ہے، اس کتاب میں میرا ذکر ضرور موجود ہے. پھر پڑھنا شروع کیا، 11ویں پارے میں پھر ایک آیت پر پہنچے، اس کا ترجمہ ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، وہ ملے جلے اعمال کرتے ہیں، ان سے گناہ بھی ہو گئے، نیکیاں بھی ہو گئیں، ان قریب اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان قریب اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو کہنے لگے واللہ یہی میرا ذکر ہے، یہی قرآن کے اندر میرا ذکر ہے۔ تو میرا بھائی اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہے، قرآن کے اندر ہمارا ذکر موجود ہے، آپ کا ہے، میرا ہے، دنیا کے ہر انسان کا ذکر موجود ہے، فقط اتنی بات ہے کہ ہم خود اپنا ذکر تلاش نہیں کرتے۔ اللہ